مجلس پڑھ کے سیدھے ایئرپورٹ جاؤں گا، مگر آواز اور سینہ ساتھ نہیں دے. آواز بلند صلوات. قبلہ صاحب کی صحت اور سلامتی کے لیے ہدیہ صلوات. یہ لفظ عبد جو ہے عین بے دال، اسی سے جو مختلف افعال مختلف ابواب سے آئے ہیں، اس میں عربی زبان میں جب کسی ناہموار راستے کو ہموار بناتے ہیں، راستے جو نشیب و فراز جن میں زیادہ ہوتے ہیں، اوبڑ کھابڑ راستے ہیں. ہمارے ہندوستان میں، بھارت میں کبھی کبھی ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہاں سڑکوں میں گڑھے نہیں ہوتے، گڑھوں میں سڑکیں ہوتی ہیں. تو یہ جو راستے ہوتے ہیں اونچے نیچے، ان راستوں کو ہموار کرنا، یعنی جہاں نشیب ہے وہاں مٹی ڈال کے برابر کرنا، اسے اونچا کرنا، اور جہاں بے سبب راستہ بہت سر اٹھائے ہوئے ہے وہاں اس کا سر تراش کے ہموار کرنا، راستے کو برابر کرنا، اسے کہتے ہیں عبد السبیل، عبد الطریق، یعنی راستے کو ہموار کر لیا. جو اور اہل لغت نے استعمالات لکھے ہیں اس میں یہ بھی ہے، لغت رجوع فرمائیے کہ راستے کو ہموار کر لیا. عبد السبیل یا عبد الطریق، یہ بھی اہل زبان کا ایک استعمال ہے، راستے کو ہموار کر لیا. اب اس معنی کو پیش نظر رکھ کے میں کہوں کہ عبدیت کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ ہمارا نفس، اس میں کچھ نشیب ہے، کچھ فراز، کہیں اخلاقی پستیاں ہیں اور کہیں بیجا انانیتیں اور سرکشیاں ہیں. جہاں اخلاقی پستی ہو وہاں اسے بلندی تک پہنچایا جائے، جہاں سرکشیاں ہوں وہاں اپنی انانیت کا سر تراش کر کے ہموار کیا جائے، تاکہ اوامر الہی کے لیے اس طرح راہ ہموار ہو جائے کہ جو حکم ہو اس پر عمل ہوتا چلا جائے. یہ ہے بندگی اور عبدیت کی منزل. عبد وہ ہے جو حکم کا بندہ ہو، رسم کا بندہ نہیں، حکم پرست، رسم پرست نہیں. مولا کہیں رو، روئیں گے. مولا کہیں مسکراؤ، مسکرائیں گے. مولا کہیں کھڑے رہو، کھڑے رہیں گے. مولا کہیں کہ گردن اپنے ہاتھ سے کاٹ دو، کاٹ دیں گے. مولا کہیں نہیں، تمہیں اپنی جان کی حفاظت کرنی ہے، جب تک ہم اشارہ نہ کریں جنگ کی ابتدا نہ ہو پھر خاموش کر. یہ بندگی کے آداب ہیں، عشق کے آداب. میں ٹھہر کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں یہاں پر. آج 7 صفر ہے. معلوم ہے آپ حضرات کو آج کی تاریخ کی خصوصیت کیا ہے؟ آپ ہمیشہ مجلسیں کرتے ہیں، ہمیشہ ماتم کرتے ہیں، ہمیشہ نوحہ پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے، مگر آج 7ویں امام حضرت امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام کی تاریخ ولادت ہے. جو اہل علم ہے ان کی نظر میں ہے، جو اہل علم نہیں ہے انہیں معلوم بھی نہیں کہ ان کی تاریخ ولادت ہے. یہ بتائیے، اتنا بڑا مجمع ہے، میں پھر دست ادب جوڑ کے پوچھ رہا ہوں، آپ حضرات 12 امامی ہیں یا 2 امامی ہیں؟ 12 ہے بحمد اللہ. مگر عام طور پر ہمارا ذوق صرف یہ ہے کہ ہم فضائل میں صرف حضرت علی اور مصائب میں صرف امام حسین. زیادہ تر تو یہی ہوتا ہے. کیا ہم پر یہ واجب نہیں ہے کہ ہم اپنے 12 اماموں کا تذکرہ کریں،
ان کا اپنا مرتبہ ہے، وہ ابو الائمہ ہیں، سید الاولیاء ہیں، خاتم الاوصیاء ہیں، ان سے ولایت کا سلسلہ چلا ہے، ان سے امامت کا سلسلہ چلا ہے، ان کا تذکرہ سب سے زیادہ ہوتا ہے، ہوگا، ہوتا رہے گا، کوئی روک نہیں سکتا، جو روکے گا وہ نابود ہو جائے گا۔ مگر ساتھ ساتھ باقی ائمہ، باقی اولیاء، ان کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے۔ روایت میں ہے کہ جس وقت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کہ یہاں حضرت امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آپ نے 3 دن تک ولیمے کا سلسلہ جاری رکھا۔ 3 دن تک ولیمہ، گویا ایک طرح کی مسرت تھی، ایک حجت خدا پیدا ہوا ہے، ایک ولی خدا، ایک امام برحق، جس سے سلسلہ امامت آگے بڑھے گا۔ ان سب چیزوں کا خیال رکھیے اور رسم پرست نہ بنیے، حکم پرست بنیے۔ یاد رکھیے گا، شعار ہمارا یہ ہونا چاہیے، شعار یہ ہونا چاہیے، کوئی رسم کوئی حقیقت نہیں رکھتی، حکم مولا سبحانہ و تعالی وہ اصل ہے۔ اس حکم میں یاد رکھیے گا، آپ کے ذوق کی تربیت کے لیے عرض کر رہا ہوں، لیکن افسوس یہ کہ بعض حضرات ان چیزوں کا بھی میں مجبوراً کہہ رہا ہوں کہ مس یوز کر لیتے ہیں۔ نماز کے سلسلے میں بھی ہم حکم پرست ہیں، رسم پرست نہیں۔ ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں، حکم مولا ہے۔ نماز نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرمائیں، ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، آپ نے آواز دی اس کا نام لے کر، اس نے حضور کا جواب نہیں دیا، آپ نے دوبارہ آواز دی، اس نے جواب نہیں دیا، آپ خاموش ہو گئے۔ جب وہ نماز پڑھ چکا تو آپ نے فرمایا میں نے تمہیں پکارا تھا، کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ یہ کیسا نادان ہے، وہ دیکھ نہیں رہا ہے، رسول اللہ خود دیکھ رہے ہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے۔ یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا۔ حضور نے کہا مگر میں بلا رہا تھا۔ حضور بتانا چاہتے تھے کہ نماز کی اصل حقیقت یہ ہے کہ صدائے محمد پہ لبیک کہنا ہی نماز ہے۔ محمد کہیں نماز پڑھو، نماز، عین حالت نماز میں آواز دے دیں تو نماز کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ حضور کی آواز پر لبیک کہہ کے دوڑنا اور قدموں میں سر رکھ دینا، یہی عین نماز ہے۔ بس 2 نمازوں کا فرق سمجھ لیجئے، پھر بندگی اور حکم پرستی سمجھ میں آئے گی۔ ایک یہ ہے نادان جو حضور سے کہتا ہے پکارنے پر کہ یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا، اور حضور کو کہنا پڑا کہ میں جب پکاروں، قرآن بھی حکم دیتا ہے کہ جب رسول پکارے اور اللہ پکارے تو ان کی آواز پر فوراً آواز دو۔ فاستجیبوا للہ ولرسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی آواز پہ آواز دو، لبیک کہو۔ ایک یہ نادان ہے، اور ایک وہ عارف کامل ہے کہ حضور نے اس کے زانوں پہ سر رکھ کے استراحت کا ارادہ فرمایا، یہ خاموش بیٹھا رہا۔ یہ وہی ہے جو کہتا ہے کہ میں تو رسول کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ حضور نے زانوں پہ سر رکھا اور
استراحت فرماتے رہے